کیا فوراً افطار کرنا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے تیز گاڑی بھگانا اور لوگوں کو بھی نیچے دینا گاڑیوں میں، جس طریقے سے یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت، تو یقین کریں موت کے گولے ہیں جو یہ موٹر بائکس اور گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، او بھائی کوئی نہیں ضروری کہ آپ نے گھر جا کے ضرور افطار کرنا ہے، یا اذانیں شروع ہوئی ہیں تو فوراً افطار کر لینا ہے. آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے، اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں کوئی نہیں 5-10 منٹ کے بعد اگر کہیں سٹاپ آ رہا ہے وہاں روک کے کر لیں. آپ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر شرعی گرفت نہیں، بھلے آپ بعد میں روزہ کھول لیں. اس کے لیے تیز گاڑی کو بھگانا اور اس قسم کے ایکسیڈنٹس کرنا یہ بالکل غلط ہے. روزہ بہرحال آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ روزے کو اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آئیں، وہ منع ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب یہ جلدی کون سی ہے؟ کیا 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں؟ نہیں. حالانکہ اہل حدیث کے جو اب دارالاسلام کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، ان کے مطابق بھی وہ روزے اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی 1950 کے ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اتنی کیلکولیشن نہیں تھی تو غلط نقشے بن گئے ہوئے. اب تو میتھمیٹیکلی ہر چیز کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ فالو کریں. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئیں، یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے. 5-7 منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. پہلے ہو گیا تو شرعی گرفت ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے. تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں جی، میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. میں اپنے جہلم شہر میں دیکھ رہا ہوں، آپ شعبان کی آخری مغرب تک دیکھیں، اگر 6:10 پہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا آج کل شروع، تو ٹھیک ہے آج 29 شعبان ہے، 6:10 پہ مغرب ہو رہی ہوگی اذان. یکم رمضان آئے گا، وہ 6:05 پہ اذان دے دیں گے. انہیں کہ یار ایک دن میں 5-7 منٹ کا فرق پڑ گیا، جی افطار جلدی کرنا چاہیے. بھائی اس طرح کا جو جلدی ہے نا وہ تو آپ کی باچھوں کو ہی چیرے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو احتیاط کریں. لیٹ کھولنے میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، جلدی کھول لیا تو روزہ بھی گیا اور عذاب کے بھی مستحق. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے، ہم نے روزہ پہلے ہی کھول لیا، ہم سمجھے غروب آفتاب، بعد میں سورج نکلا تو روزے کی پھر قضا دی، روزہ کوئی نہیں ہوگا. وہ جس ستارے نہیں نکلنے چاہیے، اور ستارے تو مغرب سے پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس دن بادل آ جائیں آپ دیکھیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، فزیکل فینومینا ہے. اندھیرے میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے کو غائب نہیں ہو جاتے، وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے. پھر تو آپ روزہ کیا مغرب سے پہلے کھول لیں گے. وہ ستاروں سے مراد ہے بہت زیادہ ٹائم، یعنی 6:10 پہ اگر روزہ کھل رہا ہے اور آپ جا کے 6:30 بجے کھول رہے ہیں، اتنا لیٹ نہ کریں. باقی احتیاط اپنی جگہ. میں تو افطار بھی 5 منٹ بعد کرتا ہوں بھائی، ختم سحری میں 5 منٹ پہلے کر دیتا ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے، جان بوجھ کے میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں؟ میں احتیاط کروں گا. اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی احتیاط کرتے ہیں بھائی. کہیں جاب کا ایشو ہو تو 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی، لوگ 7:30 بجے اکیڈمی کھلتی ہے تو 6:30 بجے آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صبح، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے کرنا ہے، پہنچنا ہے، ادروائز جگہ نہیں ملے گی. تو ہر معاملے میں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 45، افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا. یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ منع ہے، وہ میں نے ڈسکس کر لیا. البتہ صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے. جلدی سے مراد ہے غروب آفتاب کے بعد، وہ اہل حدیث والا جلدی نہیں.
اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے. اما عائشہ کو جب بتایا گیا تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابن مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے, یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو بھی اما عائشہ نے حرام نہیں کہا. یعنی اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے, تو یہ کوئی شیعوں والا مسلک نہیں ہے, یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. البتہ ہم درمیان میں ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں. بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے تو باقاعدہ ایک بندہ اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے, اور پھر آپ روزہ کھلواتے تھے. بعض کا لوگوں کو فہم ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں. تو اب تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے, کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. ہاں, ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے, تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف سیری رفتاری کا ختم ہو جانا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ ختم سیری یا طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کس وقت ہو رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے جی تھوڑا اندھیرا چھا جائے, ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کریں, لیکن اتنا انشور کرنا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچھیں چری ہوئی تھی, الٹے لٹکے تھے, خون ٹپک رہا تھا, اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت لیٹ کرنا کہ کثرت سے ستارے نظر آئیں وہ تو منع ہے, لیکن 5-7 منٹ کی اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ اشعری کا یہ عمل ہے, لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے. مسئلہ 46, کیا غیر مسلم کے افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں, اور بڑے شوق سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں, کر کے آتے ہیں, بشرطے کہ حلال میٹ ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں UAE میں کس بڑے لیول کے اوپر, دبئی کے اندر, باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس میں آدھے سے زیادہ نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں.